نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، 3-4 دنوں سے متعدد احباب کی جانب سے یہ درخواست آ رہی تھی کہ اعتکاف کے سلسلے میں کچھ بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو اعتکاف کے احکام اور مسائل کا پتہ چلے اور اس کی فضیلت کا پتہ چلے، اور ساتھ ہی ساتھ بار بار یہ مسئلہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اعتکاف کا مسئلہ کیا ہے، کس طریقے سے مرد احباب اعتکاف کریں گے، کیا اس کی صورتحال ہوگی۔ وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اس کا درجہ اور مقام بڑا ہی اونچا ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اس کے فضائل سے بے خبر اور اس کے مسائل اور احکام سے نابلد ہیں۔ اس لیے یہ ضروری معلوم ہوا کہ اس اہم ترین عبادت اسلامی کی حقیقت اور اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کے فضائل و مسائل کو مختصر انداز میں واضح کیا جائے۔ پھر چونکہ اس عبادت کو ایک گنا رمضان سے بھی خصوصی ربط اور خصوصی تعلق ہے، اس لیے بھی اس کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں، اعتکاف کی تعریف کیا ہے۔ اعتکاف کے معنی لغت میں کسی چیز کو لازم پکڑ لینے کے ہیں اور محبوس ہو جانے کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو قید کر لینا اس سے مراد ہے۔ مثلا کسی نے اپنے رہنے کے لیے کسی خاص مکان کا انتخاب کر کے اس کو لازم پکڑ لیا اور اسی میں رہتا ہے، یا کسی نے تجارت کو اپنا لازمی پیشہ بنا لیا، تو یہ لغت میں اعتکاف کہلاتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اصطلاح میں مخصوص عبادت کو مخصوص وقت میں مخصوص شرائط پر مخصوص جگہ میں لازم کر لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور علامہ جرجانی نے اعتکاف کی شرعی تعریف اس طرح فرمائی ہے: وفی الشرع لبث صائم فی مسجد جماعت بنیت و تفریق القلب عن شغل الدنیا او تسلیم النفس الی المولا۔ فرمایا روزہ دار کا نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں قیام کرنا جہاں جماعت ہوتی ہو اور دنیا کے مشاغل سے اپنے دل کو خالی کر لینا اور اپنا نفس مولا کے حوالے کر دینا، یہ شریعت میں اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اعتکاف کی ضرورت بیان فرماتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی باطنی سمجھ کے بدولت یہ معلوم کر لیتا ہے کہ امور معاش میں یعنی دنیاوی مشاغل میں اس کے لیے توغل کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا اور حد سے زیادہ منہمک ہو جانا سخت مضر ہے، سخت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کے حواس خمسہ یعنی حواس ظاہرہ بیرونی واقعات کا اثر قبول کرتے رہیں تو اس سے اس کا دل کا آئینہ سخت مقدر ہوتا ہے۔ اس سے خلاصی پانے کی تدبیر اس کو یہ سوجتی ہے کہ تمام اشغال کو، تمام کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنے تمام اوقات عزیز کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں صرف کر لے۔ لیکن اس پر مداومت کرنا اس کو ناممکن نظر آتا ہے۔ فوراً اس کے ذہن میں اصول آ جاتا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جس چیز کو پورے طور پر حاصل نہ کیا جا سکے اس کو پورے طور پر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے وہ اپنے اشغال سے وقت اور فرصت نکال کر تدبیر مذکور کو جزوی طور پر عمل میں لاتا ہے۔ اسی کا نام شریعت میں اعتکاف ہے۔
حاصل یہ ہے کہ دنیاوی علائق اور مصروفیات کی وجہ سے انسانی دل پر جو کدورت اور میل و کچیل آ جاتا ہے اور اس کو دھونے اور صاف کرنے کی ضرورت ہر صاحب عقل و بصیرت محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک آسان تدبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ان دنیاوی علائق سے، ان دنیاوی مصروفیات سے خود کو آزاد کر لیا جائے اور اللہ کی یاد میں خود کو لگایا جائے، اور بزبان حال یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہوگا میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ اسی کا نام اعتکاف ہے۔ حضرت عطا نے اسی حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، ان مثل المعتکف مثل المحرم القى نفسه بین یدی الرحمن فقال واللہ لا ابرح حتی ترحمونی۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے احرام پہننے والا حاجی کہ وہ رحمان کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ تو مجھ پر رحم نہ کر دے۔ اعتکاف کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو علماء نے بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، من جملہ ان کے یہ بھی ہیں کہ چونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں رہنے کی وجہ سے ہر وقت نماز کا جماعت سے ادا کرنا آسان ہوگا، بہت سی لغو اور گناہوں کی باتوں سے وہ بچا رہے گا کیونکہ مسجد میں وہ کام نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب سے محفوظ رہے گا کیونکہ ایک سوئی کی جگہ میں ایک سوئی حاصل ہوا کرتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہر وقت ثواب ملتا رہے گا اور اللہ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی رہے گی۔ یہ کچھ اعتکاف کی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري